ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سوال ہی پلے کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت میں مشتاق علی انصاری ممبئی سے بول رہا ہوں، اور یوٹیوب پہ جو چینل ہے مشتاق علی انصاری نام سے، میں اس کا ایڈمن بھی ہوں الحمدللہ، اور میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، آپ کے چینل کو دیکھتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وہ عوام جن کو علماء سے عام طور پر رابطہ جلدی سے نہیں ہو پاتا، اور اپنے شرعی مسائل کا حل وہ جو ہے جلدی سے تلاش نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ماشاءاللہ آپ بڑا مفید کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرت اصل میں آج مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک چینل ہے جو خود کو اسلامک چینل بتاتا ہے، اور اس کی میں نے ایک ہی ویڈیو دیکھی اور اس کے چینل پر گیا تو میں بالکل حیران ہو گیا کہ کوئی اسلامک چینل ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ چینل کا نام ہے اصل میں لائیو وظائف، وہ وظائف بیان کرتے ہیں، اور ان کی میں نے ایک ویڈیو ہی دیکھی، دوسری ویڈیو دیکھنے کا مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ ویڈیو ان کی یہ تھی کہ ہر بازی کو جیتنے کا آسان اور پاورفل ٹوٹکا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر سٹہ لگاتے ہیں، آپ اگر آئی پی ایل میں سٹہ لگاتے ہیں، آپ اگر جوا کھیلتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں میں آپ جیت جائیں، اس کا وظیفہ۔ تو پہلی بات تو ان کا جو عنوان ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شیئر مارکیٹ میں جو ہے انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ آپ جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، یا پھر آئی پی ایل میں اگر آپ نے سٹہ لگایا ہوا ہے، آپ اگر جوا کھیلتے ہیں تو وہ کیسے جیت سکتے ہیں، اس کا انہوں نے وظیفہ بیان کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے چلے جانا ہے جنگل میں، پانی لینا ہے، جنگل میں چلے جانا ہے، اور پانی جنگل میں جا کے جو ہے پانی 4 پیڑوں کو پانی دینی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پیڑوں سے کہنا ہے، یہ آپ اپنا مقصد بیان کریں کہ مجھے اس چیز میں جیتنا ہے، اور پیڑوں سے کہنا ہے کہ یہ پیڑ ہماری مدد کر، یہ پیڑوں سے کہنا ہے بلند آواز سے، اور پھر واپس چلے آنا ہے، پھر دوسرے دن جانا ہے، تو یہ پیڑوں سے مدد مانگنی ہے۔ تو حضرت اس طرح کی اس طرح کی اتنی بیہودہ اور بیکار ویڈیو یہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے چینل ہی پر اگر چلے جائیں تو اس میں ایک ویڈیو کا میں نے تھمبنیل دیکھا، اس کا جو ہے ویڈیو دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی اس کا عنوان مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے تھمبنیل میں یہ ہے کہ میل اور فیمیل کی فوٹو لگائی ہوئی ہے لپ کسنگ کرتے ہوئے۔ تو اس طرح کی ان کے جو ہے یہ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اور بھی اسی طریقے سے ایک اور تھمبنیل میں نے دیکھا تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں، لڑکی خود آپ کے پاس چل کے آئے گی۔ تو اس طرح کے یہ ویڈیوز بناتے ہیں حضرت۔ تو حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس پر میں یہ چاہتا اصل میں ہوں کہ اس پر آپ ایک ویڈیو بنائیں اور عوام کو جو ہے وہ متنبع کریں کہ اس طرح کے جو اسلامک چینل خود کو بتاتے ہیں وہ اسلامک چینل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو میں حضرت چاہتا ہوں کہ اس پر آپ بالکل ایک تفصیلی ویڈیو بنا دیں تاکہ عوام جو ہے نا اس طرح کے غدار چینل سے بالکل متنبع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال شریعت چینل پہ تشریف لانے کا مشتاق بھائی آپ کے بہت بہت شکریہ، اور یہ رد وہابیت پہ ماشاءاللہ آپ کا چینل بھی اچھا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ عروج دے اور باطل طاقتوں کو پست کرے کہ چینل کے ذریعے، اور عوام کی عقائد کی اصلاح فرمائے۔ جو صورتحال آپ نے بیان کی بھی کیا ہے، دراصل کچھ دن پہلے کی ریکارڈنگ کے اندر بھی میں نے اس چینل کے بارے میں تھمبنیل کو لے کر تنبیہ کی تھی، آپ نے جن کا آڈیو میں نام لیا، اور یہ ویڈیو جو آپ نے بتایا کہ اس طریقے کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جوا جو ہے وہ ہے ہی حرام، سٹہ اور اس طریقے کی جوئے کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی جوئے کی قسمیں ہیں، یہ تمام کی تمام حرام ہے، اور اس کو کھیلنا، اس میں بازی لگانا، اس میں پیسے لگانا، یہ سب حرام ہے۔ لہٰذا اس کے اندر کسی کی مدد کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، یہ بھی اسی کے حکم میں ہے، یعنی اس کا کرنے والا بھی ایسا ہی گناہ گار ہے، اور یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے۔ لہٰذا اول تو یہ کہ چینل اور ایڈمن مسلمان ہو کر جوئے اور سٹے کی لوگوں کو ترغیب دلا رہا، اب ظاہر یہی ہے کہ ویڈیو کو دونوں ہی دیکھتے ہوں گے، مسلم اور غیر مسلم دونوں، بلکہ یہ کہ غیر مسلم بھی اسلامک ویڈیو یا وظائف کے چینل یہ زیادہ دیکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ان کو گناہ کی ترغیب دلانے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بہت سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب میں کہ اس وقت جو ہوں گے نا اہل لوگ، جاہل لوگ منصب کے اوپر فائز ہوں گے، دین کے رہنما بنے ہوئے ہوں گے، اور حال یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یعنی شریعت کا مسئلہ بتانے کے بارے میں کہ یہ لوگ خود ان کے منہ میں آگ کی لگام ہوں گی، اور غلط مسئلہ بتانے کے بارے میں کہ جو اس طرح کرے کہ لوگوں کو غلط مسئلہ بتائے، حالانکہ وہ خود اس کا حرام حلال نہ جانتا ہو، خود اس کے بارے میں نہ جانتا ہو، لیکن لوگوں کو اگر وہ بتاتا اپنی عقل سے
تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہے اور تمام فرشتے اس پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ انہی قیامت کی نشانیوں کے قریب ہے کہ آج کل یوٹیوب ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی جہاں پر کوئی اور دال نہیں گلتی، وہ یوٹیوب کے اوپر آ کے یا پھر دینی مسائل بتانے کے لیے یا پھر یہ کہ وظائف وغیرہ بتانے کے لیے سب معاملہ جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں اس ویڈیو کے اندر آپ نے کہا کہ اس طریقے سے ہے کہ اس والے دن جا کے پیڑ کے آگے یہ فریاد کرنی ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی سٹہ لگانے، جوا کھیلنے جا رہے ہیں اور تم ہماری مدد کرو، پیڑوں سے یہ کہنا، تو یہ بالکل شرک ہے اور اس کے بارے میں جہنم کی وعید بھی سنائی گئی۔ اس کے اندر بالکل کافروں سے مشابہت ہے کہ جس طرح کفاروں میں اور پھر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ وہ جس طرح بتوں کے آگے یہ تصور کر کے کہ یہ ہماری مدد کریں گے فریاد کرتے ہیں یا اپنی حاضری یا لگاتے ہیں، یہ مسئلہ جو بتایا گیا ویڈیو کے اندر بالکل ویسا ہی ہے کہ پیڑوں کے پاس جا کے یہ کہنا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں سٹے کا یا جوئے کا، تم اس میں ہماری مدد کرو تو ہم آ کے آپ کی جو ہے وہ جڑیں وغیرہ لے جائیں گے، پھر اس کے اندر دھونی دے کر یہ سب آگے کا ویڈیو کا پروسیس ہے، معاملہ کریں گے۔ تو اول تو یہ کہ پیڑوں کو اپنا، اگر کوئی مسلمان اس کے اوپر بالفرض عمل کر بیٹھا اور وہ کسی پیڑ کے پاس گیا اور اس نے یہ بولا کہ ہم جوا سٹہ لگانے جا رہے ہیں معاذ اللہ، ایک تو یہ کام بھی حرام ہے اور اس کے بعد پیڑوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے حاجت روا ہیں لہٰذا یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور پھر ابھی خدا نہ کرے یہی ویڈیو کو اگر کوئی بد مذہب وہابی وغیرہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے اور پھر اس کے اوپر یہی تنبیہ کرے کہ دیکھو سنیوں کے اندر یہ اتنی جہالت ہے، تو کسی بھی فرد کا کیا ہوا کام یہ پوری قوم کے اوپر جو ہے وہ دھبا لگا دے گا۔ نہ تو پیڑ کوئی ولی ہے، نہ تو پیڑ کوئی نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قدرت دی مدد کرنے کی، نہ کوئی وہ اللہ کے نیک بندے کہ جن سے فریاد طلب کی جائے۔ وہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں شرک کے بارے میں، غیر اللہ سے مدد کے بارے میں اور حاجت روا سمجھنے کے بارے میں، وہ ہیں اصل میں انہی طرف، یعنی یہ کہ پیڑوں کو اپنا حاجت روا سمجھنا، سورج کو، ہوا کو، چاند کو یا کسی پتھر کو اپنا حاجت روا سمجھنا، یہ تمام آیتیں اس طرف ہے جس کو وہابی مزار کے اوپر لا کے فٹ کرتے ہیں یا انبیاء اکرام کی مدد پہ لا کے فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل شرک ہے کہ اگر پیڑوں کو اپنا حاجت روا سمجھ کے ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ جوا سٹہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں حرام، تو اس کے اوپر مسلمانوں کو ترغیب دلانا کہ آپ اگر اس کو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں ہاریں گے۔ اور میں نے یہ ویڈیو آپ کی ویڈیو کے بعد جو ہے وہ دیکھ لی تھی، لیکن یہ سوال کے اندر دوبارہ میں نے پلے کر دی، دیکھ لی تھی، اس کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ زندگی پٹری پہ آ جائے گی۔ یعنی انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جوا کھیلنے کے لیے جائیں اور پیڑ سے یہ کہیں کہ آپ ہماری مدد کرو، انشاءاللہ آپ جیت جاؤ گے، یعنی اللہ نے چاہا تو جیت جاؤ گے۔ تو کیا اللہ حرام کام میں آپ کو جتانا چاہتا ہے؟ اس بولنے والے ایڈمن کو یا چینل کے جو اس پہ اسپیچ دے رہا ہے اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا حرام کام میں لیا جائے گا یا حلال کام میں لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو معاملہ بتایا گیا بالکل شرکیہ ہے اور مشابہت تو ہے، اور اس بتانے والے کو چاہیے کہ تجدید ایمان بھی اعلانیہ کرے، ایک ویڈیو بنا کے توبہ کی صورت میں کلمہ وغیرہ پڑھ کے واپس ایمان لائے، اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرے، اور جن مسلمانوں کو یہ ویڈیو بنا کے بتا چکا ہے ان سے بھی فریاد کرے کہ وہ لوگ بھی جو اس ویڈیو کے نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے تھے وہ لوگ بھی اپنے جو ہے ایمان کو واپس کلمہ پڑھ کے درست کر لیں۔ لہٰذا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ شرک جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شک شرک کی ترکیب بھی دے کہ آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں اور یہ معاملہ جو شرکیہ ہو تو بتانے والا اور عمل کرنے والا دونوں کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ کہ سٹہ جوا یہ پہلے سے حرام ہے، اس کام پہ اگر یہ جائز طریقے سے بھی بتاتا، شرکیہ بھی نہ ہوتا تب بھی یہ کام حرام ہوتا کہ گناہ کی جو ہے وہ ترغیب ہے۔ تو ایسی ویڈیو یا ایسے چینل کو سنی مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ایسے جہلا کے چینل کو کہ جن کو شرک اور ایمان کے اندر فرق نہیں معلوم، ایسے دین کے رہنما بنے ہوئے جاہلوں کے چینل کو ان سبسکرائب کر دیں فوراً اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ ایمان سب سے اوپر ہے اور اس کے ساتھ کسی طریقے کو کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کس چینل پہ ٹرسٹ نہیں ہے وظیفے کے چینل پہ، اور خاص طور سے ایسا چینل جو آپ کو جوا کھیلنے کا وظیفہ بتائے اور سٹہ لگانے کا وظیفہ بتائے اور یعنی حرام طریقے کا کوئی بھی وظیفہ بتاتا ہو، تو اس طریقے کے چینل سے بالکل پرہیز کریں۔ اور یہ کہ اس ایڈمن کے اوپر تو تجدید ایمان بھی لازم ہے اور تجدید نکاح بھی اگر شادی ہو چکی، باقی ان لوگوں پر بھی کہ جنہوں نے اس کو عمل کو صحیح سمجھا، یہی سمجھائی کہ درست ہے اور انہوں نے کرنے کی کوشش کری یا کر بیٹھے کہ پیڑوں کو اپنا حاجت روا سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، تو یہ لہٰذا شرک ہے۔ اب اس کے اندر ایک وہ ویڈیو کا بھی میں نے تذکرہ بھی کرا تھا کہ اس طریقے کی ویڈیو بھی ہوتی ہیں کہ 3 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں،
اور جیسا چاہوگے ویسا پاؤگے، اس طریقے کے جو ٹائٹل ہوتے ہیں۔ دراصل بات بھی اس کے اندر ادھوری ہوتی ہے، اگر مان لیجئے یعنی کیسا بھی روٹھی ہوئی لڑکی ہو 3 دن میں آپ کے قریب، یعنی آپ کے 3 دن میں آپ کے پاس آ جائے گی، اس طریقے کا ٹائٹل بھی ڈالتے ہیں۔ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے 3 دن کے اندر لڑکی اپنے شہر سے بھاگ کے آپ کے پاس آ جائے گی، آپ نے وظیفہ بتا دیا کہ 3 دن میں لڑکی آ جائے گی، تو چوتھے دن اس کے گھر والے اور پولیس والے بھی تو آ جائیں گے، اس کو بھی تو بتانا چاہیے نا، یعنی وظیفے کا اثر تو پورا بتانا چاہیے کہ 3 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، چوتھے دن آپ پولیس والوں کے قدموں میں۔ تو یہ پوری ترغیب بتانی چاہیے، مسلمانوں نوجوانوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کل یہ کہ لوگ جو ہے نا وظائف کے تعلق سے بھی زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں کہ ہر چیز ان کو یہ نہیں معلوم کفریہ ہے یا شرکیہ ہے یا کس طریقے کی ہے، جائز بھی ہے ناجائز، کیونکہ بتانے والے کو بھی نہیں معلوم۔ پہلی غلطی تو یہی ہے کہ جس کو وہ قابل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اتنا نااہل ہے کہ اس کو ایمان اور شرک اور کفر میں فرق بھی نہیں معلوم ہوتا، اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انشاءاللہ کہاں بولا جائے گا، ماشاءاللہ کہاں بولا جائے گا، لیکن عوام اس کو اتنا سر پہ چڑھاتی ہے، عوام اس کی ویڈیو کو اتنا فالو کر کے اور اتنے دل سے یعنی دیکھتے ہیں کہ ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ بندہ یہ بتا کیا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہ جو ویڈیو بتائی گئی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا فرض ہے، اور اس کو توبہ کرنی چاہیے، اعلانیہ کلمہ پڑھنا چاہیے، واپس ایمان لانا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے میں نے جو یہ معاملہ بتایا ہے کہ پیڑوں سے مدد طلب کرو، یہ میری غلطی، اور اس کو نام لے کر توبہ کر کے کلمہ پڑھے، باقی لوگوں کے لیے بھی توبہ کی ویڈیو ڈالے تاکہ لوگ اس کے ایمان پر جو ہے وہ گواہ بن سکیں، ورنہ یہ کہ معاملہ یہ بظاہر بالکل شرکیہ نظر آ رہا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار